ثم لیقضوا تفثہم، اور پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے جسم کی میل کو، یعنی کہ غسل کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی نظر کو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا۔ یہ حج میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک رکن ہے، وقوف عرفہ کے بعد اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے طواف زیارت، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے، اور وہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو بھی حاجی ہیں، حج قران کرنے والے ہوں یا حج تمتع کرنے والے ہوں، جنہوں نے عمرہ بھی ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے۔ قران میں بھی عمرہ ہے لیکن اس کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، لیکن تمتع میں دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے لاتا۔ 8 ذو الحجہ کو منا میں ان کا پہنچنا ضروری ہے۔ ظہر کی نماز منا کے میدان میں ادا کی جاتی ہے، اور اگلے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہونا ہوتا ہے عرفات کے لیے۔ آلموسٹ کوئی 6-7 کلومیٹر ہے وہاں سے۔ اب تو ٹرین کا سلسلہ بھی ہے، بسوں میں بھی جاتے ہیں، پیدل راستہ بھی بنا ہوا ہے، دونوں طرف پانی کے لیے انہوں نے کولرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اب تو پنکھے بھی لگ گئے ہیں تاکہ گرمیوں میں آسانی ہو ٹریول کرنے میں۔ 9 کا جو دن ہے پورے کا پورا آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے آپ نے، چاہے مسافر ہیں چاہے مقیم ہیں۔ یہ حج کی خاصیت ہے۔ جمعے کا دن ہو تب بھی آپ نے ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یوم عرفہ آیا تھا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی، اور قصر بھی پڑھیں گے اسے، 2 فرض۔ یہ بھی وہاں پہ حنفیوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے، ایک تو وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ 2 نہیں پڑھتے، 4 پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں اس کو وہاں پہ کسی طریقے سے مقیم کروا دیں، وہ تو مسافر ہے، تاکہ وہ بھی پوری نماز پڑھے اور ہمارا بھی خیال رکھے، اور پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے، باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ غروب آفتاب کے بعد بھی آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ اور منا آلموسٹ مل چکے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد ہے حاجیوں کی کہ منا کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے مزدلفہ تک۔ ادروائز پہلے یہ عرفات اور منا کے درمیان آتا تھا، درمیان سے مراد ایگزیکٹلی درمیان نہیں، یعنی منا کے قریب قریب۔ مزدلفہ کے اندر آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب مغرب اور عشاء کی نماز وہاں آلموسٹ فجر کے قریب لوگ پہنچتے ہیں، گاڑیوں میں آئے تو۔ پیدل والے جو ہیں وہ آلموسٹ عشاء کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن گاڑیوں میں چونکہ بڑی سلو ٹریفک چلتی ہے، اب ٹرین کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے۔ پر آپ نے فجر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک حج کی خصوصیت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے اوپن آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، اور وہ ایک بڑی سہانی رات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان بالکل اکیلا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور سب لوگ اس طریقے سے اس ریگستان والی زمین میں اپنی اپنی چادریں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے بلند ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اشراق کا وقت داخل ہو جائے، اور وہ صبح جو ہے وہ 10 ذو الحجہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ عید کا دن۔ لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز غیر حاجیوں نے پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ حاجیوں کے لیے تو اپنی ایکٹیویٹی ہے 10 ذو الحجہ کو۔ تو 10 ذو الحجہ کے دن جب سورج بلند ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ اور جو پہلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہے
وہ بڑے شیطان کو جو بولا جاتا ہے بڑا شیطان جو کعبہ شریف کے قریب ہے اور منا سے دور ہے. 3 جمرات ہیں. منا کی طرف سے ہیں تو پہلے 2 چھوٹے جمرات آتے ہیں اور اس کے بعد بڑے والا آتا ہے. تو پہلے 2 کو تو انہوں نے اس دن بلاک کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے لوگ اس پہ مار کے نکل جائیں, کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ تیسرے والے کو مارنا ہے. تو پہلے 2 کو انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے, اس راستے کو پتہ چل جاتا ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے ترتیب میں. اب تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں, آلموسٹ 5 منزلیں ہیں جن پہ پیرلل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ورنہ اسی بگ دھڑ میں اتنے لوگ شہید ہوا کرتے تھے, ہزاروں میں لوگ. تو آخری جو جمرہ ہے بڑے والا, جسے بڑا شیطان کہتے ہیں, جو کعبہ شریف کے قریب ہے, ان کے آپس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے, آپ کو اکٹھے ہی آلموسٹ دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور وہ کنکریاں آپ نے پہلے سے ہی کلیکٹ کر لی ہوتی ہیں مزدلفہ سے. وہاں جا کے آپ کنکریاں مارتے ہیں, بھلے منا سے لے لیں, اصل مقصد کنکریاں مارنا ہے. تو وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جوتیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, وہ تو ایک سمبل کے طور پر ہے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. خود قربانی کرنے چلے جائیں تو پھر تو آپ کا پروگرام وہی ہو جائے گا جو ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر جن ڈیلرز کے تھرو آپ گئے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ میں کنکریاں مارنے کے بعد فون کروں گا, اس کے بعد آپ نے میرا جانور قربان کر دینا ہے اور پھر مجھے بتا بھی دینا ہے. اس میں عموماً لوگ بھیڑ بکری ہی دیتے ہیں, گائے اونٹ والا چکر بہت کم ہوتا ہے. ادروائز اس میں تو 7 حصے ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہوں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ میں 7 حصوں کا حکم فرمایا تھا. ویسے قربانی کے جانور میں اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کیس میں 7 ہی ہوں گے. لیکن وہاں پر سارے بھیڑ بکریاں دیتے ہیں. پہلے تو وہ گوشت ضائع کر دیتے تھے, اب چونکہ ہمارے پاس بوئنگ جہاز ایئر بس موجود ہیں تو وہ غریب ملکوں کو بھجوا دیتے ہیں. ظاہر لاکھوں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں, وہ اتنا گوشت کیا کریں, وہاں تو غریب لوگ نہیں ہیں. اور اپنا گوشت آپ کو حاصل کرنا پڑ جائے تو پھر تو آپ باقی حج کر بیٹھے. تو وہاں پہ لوگ فون کرتے ہیں, وہ جانور ذبح کرتے ہیں, 15-20 منٹ بعد آپ فون کرتے ہیں, وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی جانور ذبح ہو گیا. اور اس دوران آپ پیدل سفر کرتے رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد پیدل ہی کعبہ شریف آئیں. جیسے ہی آپ کو کنفرم ہو جائے تو اب آپ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. سر منڈوائیں گے, احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے, تسلی سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں جائیں گے, غسل کریں گے. جو یہاں پر ذکر آیا کہ اپنے جسم کا میل دور کرو, اور اس کے بعد پھر اس قدیم گھر کا طواف کرنا ہے آپ نے. وہ طواف زیارت ہوتا ہے, وہ آپ نارمل کپڑوں میں آ کے کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ نے اگلے 2 دنوں کے اندر اندر طواف کر لینا ہے. زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی کر لیں, اگر رہ جائے تو آپ اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں. اور حج تمتع کے کیس میں آپ نے ظاہر ہے صحیح بھی کرنی ہے, وہ بھی سمپل کپڑوں میں. اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں پھر اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ بھی کوئی نہیں کیا جاتا, کیونکہ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. اور نماز بھی مختصر پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ طواف کر لیں. اور بعض اوقات یہ کہ آپ نے 2 چکر لگائے, نماز کا ٹائم ہو گیا تو بقیہ کے چکر آپ بعد میں لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ سے گنتی شروع کر دی ہے. تو یہ پورا ایک بلو پرنٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے.